بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ بات یہ چل رہی تھی کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو یہ کہہ دیا کہ تو مجھ پر حرام ہے تو پھر کیا حکم ہوگا۔ پوری بات تفصیل سے آئی تھی کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 3 طلاقیں واقع ہو جائے گی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے بغیر کسی نیت کے طلاق بائن واقع ہوگی، یعنی اب بغیر نکاح کے بیوی نہیں بنا سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نظریہ یہ تھا کہ کچھ بھی واقع نہیں ہوگا، یعنی طلاق واقع نہیں ہوگی، صرف یہ قسم ہے، اس کا کفارہ دے دے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی دلیل کیا ہے؟ دیکھیے 5266 نمبر کے اندر حدیث کے نمبر ہے، اس کے اندر حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ فرماتے تھے کہ جب کسی نے اپنی بیوی سے یہ کہہ دیا تو مجھ پر حرام ہے تو طلاق واقع نہیں ہوگی، اور دلیل میں حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا واقعہ بیان فرماتے تھے۔ کون سا واقعہ؟ تو واقعہ آگے 5267 نمبر کی حدیث میں بیان فرمایا ہے۔ واقعہ آپ نے سن لیا ہے، مشہور ہے۔ دیکھیے کیا واقعہ تھا۔ واقعے کی طرف میں نے اشارہ بھی کر دیا تھا کہ عصر کی نماز کے بعد آقا تمام بیویوں کے یہاں تشریف لے جاتے تھے خیر خیریت کے لیے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں کچھ دیر زیادہ ٹھہر گئے، اس لیے ازواج مطہرات میں خاص کر حضرت ماں عائشہ، حضرت ماں حفصہ وغیرہ نے یہ جو ہے آپس میں مشورہ کیا کہ جب حضور ہمارے یہاں آئیں گے تو ہم حضور سے یہ کہیں گے کہ حضور آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے، اور پھر یہ کہہ دیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ شہد کی مکھی نے وہ جو ہے مغافیر کے اندر سے، مغافیر ایک قسم کا گوند ہے، اس کے اندر سے چوس لیا ہوگا، اس کی وجہ سے بو آ رہی ہے۔ میرے آقا جب حضرت زینب کی یہاں سے تشریف لائے اور حضرت حفصہ کی یہاں تشریف لائے تو حضرت حفصہ نے اسی طرح کی بات کی تو حضور نے حضرت حفصہ سے فرمایا کہ اب آئندہ میں کبھی بھی شہد نہیں پیوں گا، یعنی آپ نے قسم کھا لی۔ تو دیکھیے آپ نے ایک حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر دیا، تو قرآن نے کہا یہ قسم ہے، اس کا کفارہ دے دو۔ اس سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما استدلال فرما رہے۔ اسی طرح 5268 نمبر کی حدیث میں بھی وہی واقعہ بیان فرمایا ہے، لیکن اس میں حضرت زینب کے بجائے حضرت حفصہ کا نام ہے، لیکن یاد رکھنا راجح قول یہ کہ حضرت زینب کی یہاں رکے تھے میرے آقا، حضرت حفصہ کی یہاں نہیں رکے تھے زیادہ دیر تک۔ بہرحال حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس واقعے سے استدلال فرما رہے ہیں۔ ان کو جواب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دے دیا تھا، یہی جواب دیا تھا کہ حضرت کھانا اگر اس کے بارے میں کوئی کہے یہ مجھ پر حرام ہے، آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ کھانا حلال کھانے کو حرام کہا گیا ہو۔ ہاں بیوی کو حرام کہا گیا ہو ایسا ہم نے سنا ہے، اس لیے آپ کا یہ قیاس، آپ کا یہ کمپیئر کرنا آپس میں ایک دوسرے کو درست نہیں ہے۔ اب آگے ایک مسئلہ چھیڑ رہے ہیں، اس مسئلے کو سمجھیے۔ باپ کا جو ہے نمبر ہے 9، اس کا عنوان ہے نکاح سے پہلے کوئی طلاق نہیں۔ بچہ بھی جانتا ہے کہ اجنبیہ کو آپ طلاق نہیں دے سکتے ہیں، چلتی پھرتی کوئی عورت ہے جس سے نکاح نہیں ہوا، آپ اس کو کیسے طلاق دیں گے؟ تو صاف بات ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے اس کو سمجھو۔ اور عجیب بات یہ کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر اتنے بزرگوں کے حوالے لائیں گے کہ آپ نے شاید بخاری شریف میں کبھی نہیں سنے ہوں گے اتنے سارے حوالے۔ اور کیوں لا رہے ہیں؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تردید میں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو رد کرنے کے لیے۔ کون سی بات کو رد کرنے کے لیے؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ یہ تھا کہ اجنبیہ کو آپ شادی سے پہلے طلاق تو نہیں دے سکتے، لیکن اگر کسی نے یہ جملہ کہہ دیا ہو کہ اگر میں نے فلاں عورت سے یا کسی بھی عورت سے نکاح کیا تو اس کو طلاق، تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جیسے ہی نکاح کرے گا طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم نہیں کیوں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ
کچھ سے شکایت ہو گئی اور یہ کہا کہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ طلاق سے جو ہے نکاح سے پہلے طلاق تو ہوتی نہیں، یہاں آپ کہہ رہے، ارے بھائی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو بات کر رہے اس کو سمجھیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جب نکاح ہوگا فوراً اس کے بعد طلاق واقع ہو جائے گی، بالکل ظاہر سی بات تھی۔ بہرحال حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر رد کرنے کے لیے بہت سارے حوالے دیے، لیکن ایک بھی حوالہ کام کا نہیں ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی آیت پیش کی کہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم کسی مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر ان کو طلاق دو، تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ طلاق تو نکاح کے بعد ہے۔ وہ تو بچہ بھی جانتا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہاں اس کا انکار فرما رہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نکاح کے بعد طلاق کو بتلایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نکاح سے پہلے طلاق نہیں ہے۔ یہی بات تو امام ابو حنیفہ بھی فرما رہے ہیں کہ اجنبیہ کو طلاق نہیں دے سکتے، طلاق ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ کسی نے ایسا جملہ کہا ہو کہ تجھ سے نکاح کیا تو طلاق، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جیسے ہی نکاح ہوں گے طلاق ہو جائے گی۔ اس کے بعد بزرگوں کے حوالے دیے بہت سارے کہ اجنبیہ کو طلاق نہیں ہے، ان میں سے ایک بھی حوالہ ہمارے خلاف نہیں ہے، صرف غلط فہمی کی بنیاد پر اس طرح کی باتیں ہو رہی ہے۔ اس کے بعد کا جو باب ہے 10 نمبر کا باب ہے، اس کا عنوان کیا ہے؟ اس کا عنوان یہ کہ کسی نے اپنی بیوی سے یہ کہہ دیا اور اس کو مجبور کیا گیا تھا۔ یاد رکھیے، بغیر کسی ضرورت کے اس نے نہیں کہا ہے، مجبور کیا گیا اور اس نے اپنی بیوی کے بارے میں کہہ دیا یہ میری بہن ہے، تو کیا ہوگا؟ طلاق واقع ہوگی یا زہار ہوگا یا کچھ اور بھی ہوگا؟ کہا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے، حضرت امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے ابو داود شریف کے اندر ایک باب باندھا ہے، ایک چیپٹر لگایا ہے، اور اس کا عنوان یہ لگایا کہ کسی نے بغیر کسی ضرورت کے اپنی بیوی سے یہ کہہ دیا یہ میری بہن ہے تو یہ مکروہ ہے، یہ ناپسندیدہ قول ہے۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ناپسندیدہ اس وقت ہیں جب آپ مجبور نہ ہو، لیکن اگر آپ کو مجبور کیا گیا اور آپ کہہ رہے یہ میری بیوی میری بہن ہے، آپ اس طرح کا جملہ کہہ رہے تو نہ طلاق واقع ہوگی نہ زہار ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دلیل کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ظاہر سی بات ہے پورا واقعہ آپ جانتے ہیں کہ جب ملک شام سے آپ نکلے تھے تو مصر کے بادشاہ نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا تھا کہ یہ کون ہے، تو فرمایا تھا یہ میری بہن ہے۔ دیکھیے بیوی کے بارے میں کہا تھا یہ میری بہن ہے، نہ طلاق ہوئی کچھ بھی نہیں ہوئی۔ معلوم یہ ہوا مجبوری میں اگر کوئی کہتا ہے تو نہ طلاق ہوگی نہ زہار ہوگا نہ گناہ بھی کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی مکروہ نہیں ہے۔ اس کے بعد کچھ مسائل حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں، مسائل کو ہم بالکل ترتیب کے ساتھ سمجھیں گے، اس لیے کہ بہت اہم مسائل ہیں، ان مسائل کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ دیکھیے باب کا نمبر ہے 11، اس میں الگ الگ طریقے سے مسائل بیان کیے گئے۔ پہلا مسئلہ باب الطلاق فی الاغلاق، کیا مطلب؟ دیکھیے اغلاق کا مطلب دو مطلب بیان کیے گئے۔ اغلاق کا ایک مطلب تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان غصے کی حالت میں اور اتنا غصے ہو کہ اس کا دماغ بالکل زائل ہو گیا، یعنی بند۔ اغلاق کے معنی بند کیا آتے ہیں؟ بالکل دماغ بند ہی ہو گیا، اس کو کچھ بھی ہوش نہیں ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ تو پھر سمجھئے کہ ایسے شخص کی طلاق اگر طلاق دے گا تو طلاق واقع نہیں ہوگی، سب کا اتفاق ہے، اس لیے کہ اس کی جب عقل ختم ہو گئی ہے تو یہ مجنون کے حکم میں ہو گیا، پاگل کے حکم میں ہو گیا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ غصہ اتنا ہو کہ بالکل شعور ہی نہ ہو کہ اس میں کیا بول رہا ہوں، ہوش ہی نہ ہو، تو پھر ایسے شخص کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ لیکن اگر غصے کی ایسی کیفیت ہے کہ جس میں شعور رہتا ہے میں کیا بول رہا ہوں، تو پھر یاد رکھیے راجح قول یہ ہے کہ ایسے شخص کی طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اگر اغلاق کا مطلب لیتے ہیں غصہ تو پھر اس کے وقت یہ مسئلہ ہوگا، اور اگر اغلاق کا مطلب لیتے مجبور شخص، جیسے آگے والکر ہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑھایا، مکرہ جس کو کہتے ہیں مجبور شخص، تو اس کی طلاق واقع ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیا مطلب؟ کسی نے جو ہے بندوق رکھ دی اور کہا کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو، تو وہ اپنی بیوی کو اگر طلاق دے رہا ہے تو طلاق واقع ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو سمجھیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد ابن حنبل، ان چاروں کا کہنا ہے کہ ایسے شخص کی طلاق واقع نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ ظاہر سی بات ہے اس پر راضی نہیں ہے، جب راضی نہیں ہے تو پھر اس کی طلاق کیسے واقع ہوگی؟
حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسے شخص کی طلاق واقع ہو جائے گی۔ کیسے واقع ہو جائے گی؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے دو چیزیں ہیں، ایک ہے اختیار، ایک ہے رضامندی۔ دیکھیے طلاق کے لیے اختیار ہونا ضروری ہے، رضامندی ضروری نہیں ہے۔ اس کو سمجھیے، کوئی انسان جو ہے اپنی بیوی کو طلاق راضی ہو کر نہیں دیتا ہے، لیکن اختیار ضروری ہے۔ اگر اختیار سے دے رہا ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اب سنیے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یہ جو شخص جس کے سر پر بندوق رکھی گئی ہے، تو اس کے سامنے دو آپشن تھے، یا تو اپنی زندگی بچا یا پھر بیوی کو چھوڑ دے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے اس نے دونوں میں سے ایک کو اختیار کیا، اپنے آپ کو اختیار کیا کہ میں اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہوں، بیوی کو چھوڑنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے جو چھوڑا ہے بیوی کو اپنے اختیار سے چھوڑا، گرچہ چھوڑنے پر راضی نہیں ہے۔ بہت پتے کی بات ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ طلاق کے لیے اختیار کی ضرورت ہوتی ہے، طلاق کے لیے رضامندی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہاں وہ راضی نہیں ہے لیکن اپنے اختیار سے اس کو چھوڑ رہا ہے، اس لیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ایسے شخص کی طلاق واقع ہو جائے گی۔ یہ ایک مسئلہ ہو گیا۔ اب دوسرا مسئلہ سنیے، ایک طلاق السکران، شرابی کی طلاق، نشاور کی طلاق۔ ایک انسان نشے میں ہے، اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تو طلاق واقع ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس کو سمجھیے، اس میں بھی وہی مسئلہ ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور بعضوں نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول نقل کیا ہے، یہ دونوں حضرات فرماتے تھے کہ مدہوش یعنی جو شراب میں مست ہے اس کی طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس کے سوا حضرت امام بخاری ہو، حضرت امام احمد ابن حنبل ہو، حضرت امام شافعی ہو، حتیٰ کہ احناف میں حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ جو حنفی ہے، وہ خود فرماتے تھے کہ مدہوش کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ ان حضرات کی دلیل کیا ہے؟ دلیل آگے آ رہی ہے کہ بڑے بڑے صحابہ وہ فرماتے تھے کہ جو ہے اگر کوئی نشے کی حالت میں طلاق دے رہا ہے تو اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں ابھی بیان کریں گے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے کہ مدہوش کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ حضرات ان کے پاس دلیل مضبوط ہے۔ میرے خیال میں امام ابو حنیفہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو فرماتے طلاق واقع نہیں ہوگی، ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ یہ حضرات یہ کہتے تھے کہ شرابی کو سزا دینا ضروری ہے، اور اس کی سزا اسی میں ہے کہ طلاق واقع ہو جائے، یہ ان کی دلیل ہے۔ لیکن میں بہت چھوٹا انسان ہوں، لیکن میں اتنی بات ضرور کہوں گا کہ خاص کر ہمارے اس ملک میں جہاں ہم بستے ہیں، یہاں پر طلاق عورت کے لیے سزا بن گئی ہے، یہاں پر طلاق جو ہے شوہر کے لیے کوئی سزا نہیں ہے۔ اس لیے اس پر غور کرنا چاہیے کہ یہ جو طلاق کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ مدہوش کی طلاق واقع ہوگی اور شوہر کو سزا دی جا رہی ہے، یہاں شوہر کو کچھ بھی سزا نہیں ہوتی۔ شوہر تو مست طلاق دینے کے بعد گھومتے رہتا ہے، بیچاری عورت سزا پاتی ہے، سزا برداشت کرتی ہے۔ اس لیے میرے خیال میں اس مسئلے میں سب سے زیادہ قوی دلیل حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام بخاری، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ اس کے بعد مسئلہ ہے مجنون کی طلاق کا۔ سب کا اتفاق ہے، سب کہہ رہے ہیں کہ مجنون اگر طلاق دے گا تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اس کے بعد مسئلہ ہے اگر کسی نے غلطی اور بھول سے طلاق دے دی تو طلاق واقع ہوگی۔ تو یاد رکھیے حضرت امام بخاری فرماتے، عجیب بات کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ حضرت کے علاوہ جتنے ائمہ ہیں سب کہہ رہے ہیں کہ طلاق بھول سے دے، غلطی سے دے یا بالارادہ دے، یعنی ارادہ کر کے دے، ہر حال میں طلاق واقع ہوگی۔ مثال کے طور پر بولنا کچھ چاہ رہا تھا، زبان سے طلاق نکل گئی تو طلاق ہو جائے گی۔ وہ کہہ رہے میں تو کچھ اور بولنے جا رہا تھا، میری زبان سے طلاق نکل گئی تو ہو جائے گی۔ اس طرح جو ہے پھر بعد میں وہ اسلام کے ساتھ کھیل نہیں کھیل سکتا ہے۔ اس کے بعد مسئلہ ہے وشکی، ایسا شخص جو وہمیلا ہو، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں بس اس کے دماغ میں، جس کو عربی میں موسوس کہا جاتا ہے، بس وسوسے آتے ہو۔ تو یاد رکھنا جب تک زبان سے نہیں بولے گا یا لکھے گا نہیں تب تک طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اب دلائل آگے آئیں گے، اس کو سمجھتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مسائل سمجھا دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔